بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سنن ابی داؤد شریف جلد اول کا آج 73 سبق ہے، اور یہ ہم سبق پڑھیں گے باب الوضوء من الدم، خون نکل جانے سے وضو ٹوٹنے کا حکم۔ حدیث نمبر 198، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اس غزوے میں ایک شخص نے کسی مشرک کی عورت کو قتل کر دیا۔ عورت کے شوہر مشرک نے قسم کھائی کہ میں جب تک کسی صحابی کو قتل نہ کر ڈالوں تب تک میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ کے نقش قدم پر چل پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر قیام فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہماری حفاظت کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر ایک انصاری اور ایک مہاجر نے لبیک کہی۔ یہ دونوں آپ کی حفاظت کے لیے فوراً کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے فرمایا کہ جاؤ گھاٹی کے سرے پر پہنچو۔ وہ دونوں اس گھاٹی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ مہاجر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور انصاری نے کھڑے ہو کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ مشرک آیا اور اس نے اندازے سے شناخت کر لی کہ قوم کا محافظ یہی شخص ہے۔ اس نے ایک تیر مارا جو کہ اس صحابی کو لگا، لیکن اس صحابی نے نماز کی حالت میں وہ تیر نکال لیا، یہاں تک کہ اس مشرک نے 3 تیر مارے۔ اس وقت ان صحابی نے رکوع سجدہ ادا کر کے ساتھی کو ہوشیار کر دیا۔ جب اس مشرک کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہوشیار ہو گئے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ جب مہاجر نے انصاری بھائی کا خون بہتا ہوا دیکھا تو کہا کہ تم نے پہلے ہی حملے میں مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ انصاری نے جواب دیا کہ میں ایک سورت کی تلاوت میں مشغول تھا، میرے دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ دیکھیں باب الوضوء من الدم، اس باب میں وضو من الدم کا حکم بیان کیا جائے گا، اور اس مسئلے میں کل 2 مذہب ہیں، ایک احناف کا اور ایک ائمہ ثلاثہ کا۔ احناف کے نزدیک دم خون مطلقاً ناقض وضو ہو، خواہ